الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے کہ بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے گو تین خلیفہ ہوئے علی سائیں سے پہلے گو تین خلیفہ ہوئے علی سائیں سے پہلے ان تینوں کے برابر علی ہے کہ نہیں ہے اور مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ سلمان و بوذر میں علی ہے کہ نہیں ہے یہ خون طہارت ہے اسے اور طرح سے دیکھ یہ خون طہارت ہے اسے اور طرح سے دیکھ شبر میں شبیر میں علی ہے کہ نہیں ہے زینت مسند صدارت قابل ستعظیم قابل ستکریم سادات کرام علماء اعظام برادران اسلام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پروقار روحانی اور ایمانی محفل پاک ہستیوں کا ذکر پاک مہینے کی پاک ساعتوں میں اللہ ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے میں انجمن علماء مصطفیٰ سر صوبہ شاہ اور اس پروگرام کی جملہ انتظامیہ اور تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ آج کا یہ روحانی اجتماع اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ازواج رسول اور اصحاب رسول کے ذکر سے اس محفل کو مزین فرمایا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق سچ کا عقیدہ سننے سنانے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے چونکہ افطاری سے قبل وقت مقررہ پر اس پروگرام کو
اختتامی دعا کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو مختصر وقت مجھے آپ کے سامنے اپنی گزارشات اور معروضات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، صرف شیر خدا حیدر کرار، تاجدار حل عطا مراد کل کفا، حسنین کے بابا سیدۃ النساء اہل الجنہ کے شوہر نامدار، سید دو عالم کے داماد، امام المسلمین، امام المتقین، قائد غر المحجلین، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اگر ذکر خیر ہی کیا جائے تو یہ محفل اس سے کئی زیادہ محفلیں بھی اگر ہوں تو پھر بھی ذکر علی کے سمندر سے ہم ایک چلو بھر کر بھی اپنے آپ کو نہیں پلا سکتے، چونکہ موضوع کی جو مناسبت تھی کہ یہاں پر جن مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا اشتہار پہ نام لکھا گیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی کون سی آیت کریمہ تلاوت کی جائے اور اس کے ضمن میں عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کے حوالے سے بہت ساری آیات بینات نازل فرمائی ہیں، اور ہر آیت اپنے اندر حکمت الہی کے وہ موتی اور اللہ کی منشا جو اہل بیت کے حوالے سے اور اصحاب کرام کے حوالے سے ہے ان کو واضح فرما رہی ہے، اور ہر ایک کا اپنا حسن ہے، ہر ایک کے اندر اللہ کے کلام کی تاثیر کی وجہ سے ایسی برکتیں، طہارتیں، نظافتیں ہیں کہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور اللہ اس کے ایمان کو تازگی عطا فرماتا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے متعدد مقامات پر سنی ہوگی کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب تیری وجہ سے ان کو ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا اور رب رحمان ملا، اس پر ان سے کوئی اجرت نہ طلب کر، کسی قسم کا مطالبہ نہ فرما، لیکن اتنا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، جو تیری قرابت کے رشتے ہیں ان کی مودت و محبت کا ان سے سوال کر۔ یعنی میری ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو آخر میں مل جائے گا، اور عقیدہ اہل سنت کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ماخذ عقیدہ ہے اور نبی کے فرمان سے لیا گیا عقیدہ ہے۔ اب کوئی مرضی جو بولیاں بولتا رہے، ہم نے کسی کی بولی کو نہیں سننا، ہم نے اگر بولی سننی ہے تو محمد عربی کی بولی سننی ہے۔ ہم نے کسی کے پیغام پہ، کسی کی بات پہ، کسی کی تقریر پہ، کسی کی تحریر پہ اپنے عقیدے کو داغدار نہیں کرنا۔ اگر ہم نے کسی تحریر پہ اپنا عقیدہ بنانا ہے تو اللہ کے قرآن کی تحریر پڑھ کے اس پہ اپنی عقیدہ ہم نے بنانا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آپ بھی سنتے آئے ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں، کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں قرآن کے اندر اللہ کی جو منشا ہے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب ان سے تیری قرابت کے جتنے رشتے ہیں
ان کی مودت کا سوال کر. اب یہ حکم عام ہے. یہاں پر علماء تشریف فرما ہے عام کے حکم کو خاص کرنے کے لیے اسی لیول کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. رب نے حکم عام عطا فرمایا کہ محبوب جو تیری قرابت کے رشتے ہیں ان قرابت کی رشتوں کی مودت و محبت کا قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی سے سوال فرما. اب میں اپنی کوئی خوشی کا فنکشن کروں، علامہ سید رسول صاحب نے پروگرام کیا، بندہ کہتا ہے یار لمبا چوڑا پروگرام نہیں کرنا، بس جو اپنے قریبی ہیں ان کو اس میں بلانا ہے. آگے قرآن سے ثابت کرنا میرا مسئلہ رہ گیا. بندہ یہ کہتا ہے کہ یار شادی مختصر کرنی ہے، فنکشن مختصر کرنا ہے، پروگرام مختصر کرنا ہے، بس جو قریبی تعلق والے ہیں، جو قریبی ہیں، جو قربت والے ہیں ان کو صرف بلانا ہے. اب قرابت کے رشتوں میں بلایا جا رہا ہے. کس کس کو بلایا جا رہا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو اپنا قریبی سمجھ کے بلایا جا رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کو قریبی سمجھ کے بلایا جا رہا ہے. اپنے دوستوں کو قریبی سمجھ کے بلایا جا رہا ہے. اپنے تعلق والوں کو قریبی سمجھ کے بلایا جا رہا ہے. اپنے پڑوسیوں کو قریبی سمجھ کے بلایا جا رہا ہے. میرے بھائی جو قرابت کا انسانی تعلق ہے یہ قرابت اتنی محدود نہیں ہے کہ اس قرابت کو محدود کر دیا جائے. اللہ کے نبی سے رب یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تو ان سے اپنے قرابت کے رشتوں کی مودت کا سوال کر. میرے بھائی قرابت مصطفیٰ کے اندر 4 قربتیں آتی ہیں. ایک قرابت نسبی آتی ہے، ایک قرابت نفسی آتی ہے جس سے میرے آقا کا نسب مبارک چلا ہے. دوسری قرابت زوجیت آتی ہے جس کو میرے رب نے نبی کی زوجہ کو قیامت تک آنے والے مومنین کی ماؤں کا درجہ عطا فرما دیا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. یار قرآن کی بولی بولو، قرآن سے عقیدہ لو، قرآن کی بات کرو. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے محبوب جو تیری قرابت کے اندر ہیں ان کی مودت کا سوال کر. قرابت میں میرے بھائی 4 قرابتیں ہیں. جس مولوی سے مرضی جا کے پوچھ لو، جس پیر سے مرضی جا کے پوچھ لو، جس محقق کے جا کے تحقیق کروا لو، جس مصنف سے جا کے تحریر لکھوا لو، اللہ کے نبی کی قربتیں 4 ہیں. ایک ہے قربت نسبی، قربت نفسی، جس سے میرے نبی کا نسب مبارک چلا. جو صحیح عقیدہ ہے نا اہل سنت کا، ہم گھبرا اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر لیبل ایسا لگا دیا جاتا ہے، اور جی دیکھو جی یہ ڈنڈی مار رہے ہیں. اور بابا ڈنڈی تو آپ مار رہے ہیں، رب کے قرآن سے عقیدہ نکال کے تو دکھاؤ اللہ کی منشا کیا ہے. رب فرماتا ہے قرابت کے اندر 4 قربتیں آتی ہیں. پہلی قربت قربت نسبی ہے، دوسری قربت قربت زوجیت ہے. اے میرے محبوب جس سے تیرا نسب چلا. اب لوگ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے من گھڑت قسم کی روایات بیان کرتے ہیں، موضوع اور ضعیف روایات بیان کرتے ہیں. میں ایک ایسی روایت بیان کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی عقل پہ بھی پرکھیں اور جہاں پہ مرضی رکھ کے اس بات کو اپنے عقل کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑا سکتے ہیں دوڑائیے. پھر حضرت علی کا مقام جو میرے نبی نے بیان فرمایا ہے، قیامت تک اگر خطیب بیان کرتے رہے تو اس مقام کو جو آقا کریم نے بیان فرمایا اس کی گرد راہ تک بھی یہ نہیں پہنچ سکتے. پہلی قرابت ہے قرابت نسبی. اللہ کے نبی نے فرمایا
ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اسی نبی کی صلب میں رکھا ہے۔ آدم کی اولاد صلب آدم میں، ابراہیم کی اولاد صلب ابراہیم میں، یعقوب کی اولاد صلب یعقوب میں، اسماعیل کی اولاد صلب اسماعیل میں، داؤد کی اولاد صلب داؤد میں، سلیمان کی اولاد صلب سلیمان میں، موسیٰ کی اولاد صلب موسیٰ میں، عیسیٰ کی اولاد صلب عیسیٰ میں۔ قربان جاؤ علی کے مقدروں پہ، میرے نبی نے فرمایا کہ رب نے میری آل کو میری صلب میں نہیں رکھا، میری آل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ میری صلب کو اللہ نے میری آل کے لیے نہیں چنا، بلکہ میری آل کے لیے اللہ نے علی کی پشت کو چنا۔ میری آل کے لیے اللہ نے علی کی صلب کو چنا۔ قیامت تک جو بھی حسن پاک کی اولاد سے آئے گا، قیامت تک جو بھی حسین پاک کی اولاد سے آئے گا، میرے بھائی وہ ہوگا تو علی کی نسل سے، پہچانا آل محمد کے نام سے جائے گا۔ میرے حال میں اس سے بڑی بات میں شاید میں ہزاروں باتیں بھی کر دوں تو شاید اس سے بڑی بات عقیدے کے حوالے سے میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا قیامت تک جو بھی آئے گا وہ ہوگا علی کی اولاد سے، لیکن پہچانا علی کی اولاد سے نہیں جائے گا، نبی کی اولاد سے پہچانا جائے گا۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اسی نبی کی صلب میں رکھا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری آل کو علی کی صلب میں رکھا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ موضوع بڑا بہت ایمان افروز موضوع ہے، اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، ہم 12 اماموں کے منکر نہیں ہیں، ہم 12 اماموں کے منکر نہیں ہیں، لیکن یار 12 اماموں کو مانو اس طرح سے جس طرح رب منوا رہا ہے۔ علی پاک کے کتنی شادیاں فرمائی؟ علی پاک نے 9 شادیاں فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کتنی شادیاں فرمائی؟ 3 شادیاں، 4 شادیاں فرمائی۔ حضرت علی کے 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بچپن میں ہی شہید ہو گئے، بچپن میں ہی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ایک حضرت عبد الرحمن اور ایک حضرت محمد۔ حضرت محمد وہ ہے کہ جو بچپن سے جوانی تک حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پلے، آغوش علی میں جوان ہوئے۔ لوگ پوچھتے تھے علی یہ کون ہے؟ حضرت علی فرماتے تھے یہ بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر کے گھر ہوا ہے۔ میں ایک بات آپ کو عقیدے کی بتانا چاہتا ہوں، حضرت محمد حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے۔ حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوتی ہے، حضرت محمد کی شادی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے اسماء بنت عبد الرحمن، اور حضرت محمد کو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے قاسم بن محمد۔ اب ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے، حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسماء کی اور حضرت محمد کے بیٹے قاسم کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔ اللہ ان کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بیٹی کا نام رکھتے ہیں ام فروا۔ بیٹی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ام فروا۔ ام فروا کس کی پڑ پوتی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی۔ حضرت ام فروا کا نکاح ہوتا ہے،
حضرت امام باقر سے. امام باقر کون؟ امام زین العابدین کا بیٹا. امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے. امام حسین کون؟ حضرت علی کے بیٹے. گویا کہ ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی کا حضرت علی المرتضیٰ کے پڑ پوتے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کو اللہ بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے علی رضا. علی رضا کو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے امام تقی. امام تقی کو اللہ بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے امام نقی. امام نقی کو اللہ بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے امام حسن عسکری. اور امام حسن عسکری کو اللہ جو بیٹا عطا فرمائے گا، النجم الثاقب علامہ نوری طبرسی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ جو 12واں امام ہوگا اس کا نام محمد ہوگا. کنیت اس کی، لقب اس کا مہدی ہوگا، اور کنیت اس کی بھی ابو بکر ہوگی. کنیت اس کی بھی ابو بکر ہوگی. اب رب کائنات نے ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا کہ میری قرابت کے جو رشتے ہیں ان سارے رشتوں سے مودت کرو. قرابت کے رشتوں میں پہلے نمبر پہ کون آتا ہے؟ قرابت نسبی والے، جن سے آگے نسب جاری ہوا. کون آتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور حسنین پاک کی ذات آتی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ لوگوں محبت مصطفیٰ کے اندر اگر سب سے پہلے کسی کو رکھنا ہے تو وہ ان گھر والوں کو رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ قرابت نسبی کے اندر آتا ہے. اب دوسری جو قرابت ہے وہ قرابت زوجیت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگتی ہے، میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا صدیق یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ بتا کہ تجھے بھی اس کے بارے میں علم ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے آگے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، پہلے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے گھر آپ رشتہ خود لے کے آئے تھے یا کسی نے مشورہ دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے گھر رشتہ لے کے جا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو میرے گھر عائشہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا، انتظار فرمائیے، جو رب آپ کے جوتے سے لگی ہوئی نجاست کو برداشت نہیں کرتا، جبریل کو بھیج کے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تیرا پاؤں میں جوتا، تلوے میں نجاست، میری غیرت کے بارہ نہیں کرتی کہ محبوب میرا ہو اور اس کے جوتے پہ بھی نجاست لگ جائے. انتظار فرمائیے، جو رب آپ کے جوتے میں نجاست برداشت نہیں کرتا وہ ناپاک عورت کو آپ کے بستر پہ کیسے برداشت فرما سکتا ہے؟ اور پھر کسی نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو. اور غلط تہمت لگی جس تم تیری پاکیزہ بیٹی پر، خدا نے خود صفائی دی، طہارت ہو تو ایسی. فرمائے انتظار فرمائیے، وہ رب فیصلہ فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب کہتا ہے یا رسول اللہ عائشہ جب تک میرے گھر تھی میری بیٹی تھی، جس دن سے وہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہے
ابو بکر بھی عائشہ کا ادب و احترام اتنا ہی کرتا ہے جتنا ماں کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ میری قرابت کے رشتوں کا حیا کرنا اور ان سے مودت فرمانا۔ قرابت کے اندر سب سے پہلی قرابت نسبی آتی ہے، اور اس میں یہ گھرانہ آتا ہے علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مبارک، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل پاک اس کے اندر آتی ہے۔ دوسری قرابت کے اندر قرابت زوجیت آتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے ازواج کے اوپر بھونکتے رہیں گے اور ہم قرابت کا حق عطا فرماتے رہیں گے، یہ قرابت نہیں ہے، یہ بغض ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی تیسری قرابت کیا ہے؟ قرابت صحابیت۔ تیسری قرابت کیا ہے؟ قرابت صحابیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چنا۔ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے، 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر امام الانبیاء ایک کو بنانا تھا، خاتم الانبیاء ایک کو بنانا تھا، سید الانبیاء ایک کو بنانا تھا۔ رب کائنات نے کوئی قرآن اندازی نہیں کی کہ نام لکھ کے ڈالے، سارے انبیاء کے اندر نام اٹھایا، میرا نام نکل گیا۔ کہا نہیں، مجھے مصطفیٰ بنایا، چن کے رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر اللہ نے مجھے چن کر امام الانبیاء بنایا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر اللہ نے چن کے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر اللہ نے چن کے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے۔ وَاصْطَفَىٰ لِي أَصْحَابِي، جس طرح اللہ نے انبیاء کے اندر چن کر مجھے یہ مقام عطا فرمایا، اسی طرح میرے رب نے قیامت تک میری امت کے اندر میرے جو امتی آنے والے تھے، رب نے چن چن کر ان کو میری صحابیت عطا فرمائی۔ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب ایسے نہیں فرما رہا، رب نے قیامت سے لے کر دور مصطفیٰ تک امت کی چھانٹی کی، امت کے اندر سے لوگوں کو منتخب فرمایا، لوگوں کو چنا کہ میں اپنے نبی کی صحابیت کے اندر یہ لوگ داخل کروں گا، اس خصلت کے، اس تقوی کے، اس پرہیزگاری کے، اس برا کے، اس زہد کے، اس علم کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت کے اندر جتنے بھی میرے امتی آنے والے تھے، رب نے قیامت سے لے کر میرے زمانے تک ہر ایک کو چن چن کر میرے دور کے اندر پیدا فرما کے میری صحابیت ان کو عطا فرمائی۔ صحابیت کوئی حادثاتی نہیں ہے کہ گزر رہے تھے تو بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر یہ حادثاتی ہوتی تو رشتے میں ابو لہب میرے نبی کا سگا چاچا ہے، رشتوں پہ اگر بات ہوتی، قرب کی اگر بات ہوتی تو ابو لہب کے گھر کی دیوار حضور سید دو عالم کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ رشتہ دیکھو تو خونی رشتہ ہے، سگا چاچا ہے، لیکن ایمان سے محروم رہا، ایمان سے وہ محروم رہا۔ لیکن بلال حبشہ سے آ رہا ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو رہا ہے، جنت کے اندر نبی اپنے آگے اس کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا بلال تو بیٹھا حبشہ میں ہے، لیکن میرے تیرا نام چن کے محمد کے صحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ سلمان تو بیٹھا فارس میں ہے، لیکن میں نے تیرا نام چن کر نبی کے صحابہ میں رکھا ہے۔ اے سلمان تو بیٹھا فارس کے اندر ہے، لیکن میں نے تیرا نام چن کر اپنے نبی کے صحابہ میں رکھا ہے۔ بلال تو حبشہ سے جا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جا۔ اے سلمان تو فارس سے جا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی صحابیت میں داخل ہو جا۔ اے سلمان تو فارس سے جا، اے سہیب تو روم سے جا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ اور میرے نبی کی صحابیت میں داخل ہو جا۔
صحابی بننا یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرماتا ہے۔ اب کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ترازو لگا کے بیٹھ جائے، علمی ترازو لگا لے یا کوئی اور ترازو لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ فلاں صحابی کا وزن اتنا، فلاں صحابی کا وزن اتنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی، لوگوں میں اپنے اصحاب کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرنا، ترازو لگا کے ان کے وزن کو نہ ناپنا، ان کے خلاف گفتگو نہ کرنا، ان کے بارے میں بغض کا کوئی ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی گستاخی کرتا ہے تو کہا کرو اللہ نے تجھے جس شر میں ڈال دیا اللہ کی تیرے اوپر لعنت۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے۔ ہم نے تو کسی پیر کے کہنے پہ عقیدہ بنانا نہیں، ہم نے تو کسی مفتی کے کہنے پہ اپنے عقیدے کو داغدار کرنا نہیں، ہمارا عقیدہ یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ میرے بعد میرے صحابہ پہ سب و شتم نہ کرنا، کیوں؟ فمن احباہم فبحبی احباہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا صرف میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ مجھے سچ بتاؤ، ہماری اگر علی المرتضیٰ سے محبت ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، ہماری محبت اگر سیدات النساء اہل الجنہ سے ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، ہماری محبت اگر اماں عائشہ سے ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، ہماری محبت اگر اصحاب رسول سے ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، ہماری محبت اگر ازواج رسول سے ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو لوگ چھٹیاں کر رہے ہیں ان کی محبتیں نبی کی وجہ سے نہیں ہے، اگر نبی کی وجہ سے ہوتی تو سارے اہل بیت کے محب بھی ہوتے، اصحاب رسول کے محب بھی ہوتے اور ازواج رسول کے محب بھی ہوتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو میرے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بغض کرے گا اس کے دل میں میرا بغض ہوگا، اس لیے میرے اصحاب سے بغض رکھے گا۔ میری بیوی کی مخالفت کو اس لیے کرے گا کہ وہ میرا مخالف ہے، میرے دوستوں کا مخالف کو اس لیے ہو جائے گا کہ وہ میرا مخالف ہے، میرے رشتہ داروں کا کوئی مخالف اس لیے ہوگا کہ وہ میرا مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہاں پر فرمایا کہ میرے اصحاب کی محبت میری وجہ سے ہوگی اور اگر ان کے دل میں بغض آیا تو وہ بھی میرے وجہ سے ہوگا۔ اب آخری بات، چونکہ دعا کا وقت بھی قریب ہے، ہم امام کے کہنے پر دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے نا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے جنازوں کے اندر نماز جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہٹ کے کھڑے ہو جاتے، کیوں جی ہماری اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسجد کے مقتدی دوسری مسجد میں نہیں جاتے، کیوں جی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک آستانے کے پیر کے مرید دوسرے آستانے پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کیا اس آستانے پہ نہیں جانے۔ ایک استاد کے شاگرد دوسرے استاد کے پاس نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے استاد نے منع کیا ہے۔ یار آپ کے محلے کا مولوی آپ کو جو عقیدہ دیتا ہے آپ اس عقیدے کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا استاد جو آپ کو عقیدہ دیتا ہے آپ اس عقیدے کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا پیر جو آپ کو عقیدہ دیتا ہے آپ اس عقیدے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے. وَنَظَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ، اور اللہ کے نبی حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ دیکھ بھی رہے تھے، اور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہوگا. اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حبیبوں کا حبیبی، جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے. وَعَدُوَّ کا عدوی، اور جو تیرا دشمن ہے اے علی، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یار خود بتاؤ، میرے نبی کی زبان سے صحابہ حضرت علی کا یہ مقام سن رہے ہیں اور نبی کی زبان سے سن رہے ہیں. کون بے غیرت کہتا ہے کہ صحابہ نبی سے یہ سننے کے بعد بھی علی سے بغض رکھتے تھے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یبغضہ الا مؤمن ولا یحبہ الا مومن. علی تو وہ ہے تیرے ساتھ صرف کوئی منافق ہی بغض رکھے گا اور ایمان والا تجھ سے محبت رکھے گا. یار مجھے یہ بتاؤ، 14ویں صدی کے ملا کو پتہ چل گیا کہ نبی کا علی کا بغض نبی کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. 14ویں صدی کے پیر کو پتہ چل گیا کہ علی کا اگر بغض رکھا جائے تو نبی ناراض ہوتے ہیں. تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ علی سے محبت کرتے تھے اور علی بھی نبی کے سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کی ساری ازواج میرے علی سے محبت کرتی تھی اور علی المرتضیٰ بھی ساری ازواج سے محبت کرتے تھے. یہ کیوں سٹیجوں کے اوپر آ کے آپ لوگوں کے عقیدے خراب کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ اہل بیت اور ازواج کے بارے میں بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے اپنی نسلوں کو بچاؤ. ایمان بولو جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر عطا فرمایا کہ میرے نبی کی ہر نسبت سے محبت کرو، میرے نبی کے ہر تعلق کا حیا کرو، میرے نبی کی ہر محبت کو ایمان کا حصہ بناؤ. اور نبی کی قرابتوں کے اندر سب سے پہلی قرابت جو آتی ہے وہ ان ہستیوں کی آتی ہے، سیدتا نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے خاندان پاک کی، پھر ازواج رسول کی، پھر اصحاب رسول کی، اور آخری بات کہ حضور کی جتنی امت ہے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی نے ہر امتی کو دوسرے امتی سے محبت کرنے کی تعلیم عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں میری محبت کی وجہ سے، ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی پہلی مغفرت فرما دیتا ہے. گویا قرابت امتی یہ بھی نفع بخش ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت، صدیق اکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، بحیدر باغ و بہار خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے احباب یہ سائٹ پہ افطاری کا اہتمام ہے، سارے احباب وہاں چلیں.